یہ حضور کا حکم ہے، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے کیا پہنچاؤ۔ اچھا نمبر 2، اب حکم دیا گیا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے، اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ یہ جان لیجیے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص، کہ ایک سیٹلڈ سویلائزیشن ہوتی ہے اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی؟ یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن وہاں سے دولت آتی ہے، اسی پر ان کی گزارا تھا۔ تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے، اس دفعہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے، وجہ کیا؟ ایسی پیاری تھی، کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے، انا قد ارسلنا، دیکھو رستم پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام۔ دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا تو محل نظر دیا ہے اسے، پوچھتا ہے مسلمانوں سے، اینا ملکم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا، لیسا لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال میں کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا۔ اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈینٹیفائی کر سکے، ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہٰذا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرما رہے، کوئی خادم نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے، عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہرمٹ ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظتی دستے چاہیے۔ یہ مثال پیش کی ہے نا، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے، یہ تو آج کی تاریخ ہے، 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں ہے۔ اور وہی عمر ہے، انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس، وہاں جو مسلمانوں کا وہ حاصلہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی مضبوط، اور اندر ہر طرح کا رسم بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی ہے۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائی پادری آئے فصیل پر، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر۔ ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا، تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آئے۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اب وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین 10 مبشرہ ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے، یہاں سے ریکویسٹ کی گئی، آپ تشریف لائیے۔ اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن کے لیے نہیں گئے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک اونٹ، ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم وہ ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے ہیں، تم براج بات سے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پڑائی، اب دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری ہے۔ وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیل کے سامنے، انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھی، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ، یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک شرح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ۔ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئے، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے، اس لیے وعدہ تھا۔ یہ وعدہ جو سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے، بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے،
تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو. نہیں, جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. تو یہ مثالیں ہیں جو پیش کی گئی. میں تو کہا کرتا ہوں, جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج, کیون لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے, احساس ہوا تھا عظمت ہے آخر, چاہے وہ کسی غیر میں ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا, جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا, ہی ہیڈ نو ہاؤس ان دی ہول آف انڈیا. یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے. اے پرسن ہو ڈزنٹ اون اے ہاؤس ان دی ہول لینتھ اینڈ بریڈتھ آف انڈیا اینڈ ہی روز ٹو دی پوزیشن آف پرائم منسٹر. ہمارے یہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا. اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی, کوئی ملازم نہیں تھا. اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں, تو وہ جو مرتے دم بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے, بیوی سے نہیں کی. یہ ہماری مشرقی روایات ہے, ماں کا مقام. لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے, حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے. رات کو گشت کر رہے ہیں, ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی, معلوم ہوا کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں. ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے, کہ وہ کیا کروں کچھ نہیں ہے, میں نے یہ آنی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر, آگ جلا دی ہے. بچوں سے کہا کہ کچھ پک رہا ہے, ذرا انتظار کرو, سو جائیں گے. کام گئے ایسی ویسی لیول بات. آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھوں گا, پہلے چلتا ہوں. نہیں, قیامت کے دن تم میرا بوری نہیں اٹھا سکو گے. اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں, کھانا پکوایا کھلایا بچوں. اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں, تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے ہیں کہ شاعری تو اچھی ہے, بہت اچھا شعر کہہ دیا. وہ سردار بھی کبھی خادم ہوا.